اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، اگلے مہینے 2 سال ہوئیں گے اگست میں. اگر کسی کو یاد ہو ہم نے اسکیٹی میں کنونشن رکھی تھی اپنی 2022 میں، تو ادھر ایک سیشن میرا تھا، خدا کا کلام میں نے کھولا تھا. اور سال سے پہلے جب میں اسٹیج پہ آیا تھا، کلام کھولنے سے پہلے میں نے ایک چیز کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ آج میں ادھر کھڑا ہوں. میرا بھی پہلا موقع تھا، پہلا یا دوسرا موقع تھا، میں نے کلام کھولا تھا آپ لوگوں کے سامنے. اور تب میں نے اسٹیج سے یہ کہا تھا کہ میں آج ادھر کھڑا ہوں، میں کلام کھول رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، میں لیڈ کر رہا ہوں. پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم اگلی دفعہ جب ایسا کوئی سیشن کریں، عبادت کریں، کنونشن رکھیں، تو میں نہ کھڑا ہوں پر آپ لوگوں میں سے کوئی اور اسٹیج پہ ادھر ہوئے. اور خدا کی برکت ایسی ہے کہ آج خالی ایک بچہ نہیں ہے، ہم ساروں نے سروس میں لیڈ کی ہے. پر جب میں نے یہ جملہ کہا تھا، میں نے تو اپنے ایمان سے کہا تھا، میں نے بس خدا کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے اپنے ایمان سے میں نے یہ چیز بولی تھی کہ میری جگہ کوئی اور آئے، کوئی اور بولے، کوئی اور خدا کا پاک کلام کھولے، ادھر آ کے تلاوت کرے، دعا کرے. اور اس کے بعد ہم سارے گھر چلے گئے تھے، میں بھی گھر چلا گیا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں، یہ چیزیں ہم بھول گئے تھے. پر ان 2 سالوں میں کیا ہوا ہے، ہم میں سے کسی نے خدا کو چھوڑا ہے، خدا کے گھر میں آنا ہم نے چھوڑا ہے کسی نے. ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. وی کیپ واکنگ ود گاڈ. ہماری جو جرنی ہے، میں مکس ہی رکھوں گا انگلش اردو، میں بھی زیادہ انگلش میں کمفرٹیبل ہوں بس اسی لیے بھی. پر واکنگ ود گاڈ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے، واکنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا. اکیلے چلنے میں اور کسی کے ساتھ چلنے میں بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک آپ ساروں نے ہماری واک فالو کی تھی، میں نے اور پادری صاحب نے، میں نے اور پاپا نے جب ہماری واک کی تھی، یہاں سے ہم کارڈف سے لندن تک گئے تھے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ میں اکیلا ہوں یا وہ اکیلے ہیں، ہم دونوں نے اکٹھے واک کی تھی. اور کافی ہمارا ٹائم پاس بھی ایسے تھا کہ ہم اپنی باتیں کرتے تھے، اپنا شوگر ہمارا لگتا تھا، ہم کافی چیزیں ڈسکس کرتے تھے. پر یہ تھا کہ ہم کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، اکیلے نہیں. اکیلے چلنے میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. پر کبھی کبھی ہم جاتے ہیں واک پہ اکیلے. آپ ساروں کو پتہ ہے ہماری روٹین ہے، میری بھی، پادری صاحب کی بھی، ہم اپنی واکس پہ نکلتے ہیں. ادھر اور بھی بہت لوگ ہیں جنہیں ایکسرسائز کا شوق ہے یا آج کل ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یوزلی پہلی چیز یہی ہوتی ہے چلو واکنگ سٹارٹ کریں، ہم واک سے سٹارٹ کرتے ہیں. پر جب ہم اپنی واک پہ نکلتے ہیں تو وہ ٹینشن فری والی واک نہیں ہوتی. جب اکیلے جاتے ہیں سوچیں چلتی رہتی ہیں، ہمارے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. ٹینشنیں جو ہے ہماری لائف کی، جو ہماری پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو ہماری وریز ہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اپنے مائنڈ میں سوچتے رہتے ہیں. یوزلی یہی نکلتا ہے کہ ہم چلو کسی کو کال کر لو، ٹائم پاس ہو جائے گا. وہ کال ہم کبھی خدا کو کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم رکھیں کہ وہ ہماری خدا کے ساتھ واک چل رہی ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے کہ ہم فزیکل واک جب کرتے ہیں تو تب بھی ہم خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پر میں جس واک کی بات کر رہا ہوں وہ خالی فزیکل والی واک نہیں ہے، یہ ایک اسپرچل واک ہے، یہ ایک روحانی واک ہے. اور یہ واک خالی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک ٹائم رکھا ہے، ہم نے صبح ایکسرسائز کرنی ہے، صبح واک پہ جانا ہے، صبح جاگنگ کرنی ہے. یہ وہ والی واک ہوتی ہے جو روزانہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے اگر نہیں کرتے. یہ واک اسپرچل واک جو ہماری اسپرچل جرنی، یہ ہے 24/7 365 24 hours a day 365 days a year. جب ہم زبور 23 پڑھتے ہیں، Psalm 23، میں درخواست کروں گا اگر کوئی اردو میں میرے لیے پڑھ سکے. تھوڑا ٹائم مجھے دیتے ہیں کہ ہم ریڈنگز ایسے کریں گے کہ اردو میں بھی ہم سنیں اور انگلش میں بھی آگے سے پڑھوں گا. زبور 23 پورا زبور. میرے زبان ہے، مجھے کمی نہ ہوئی، وہ مجھے تیری طریق چلا گاؤں میں دکھاتا ہے، مجھے راحت کے چشمے کے پاس لے کرتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. موت کے سائے کے بعد وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ ہاں، موت کے سائے کی بادی سے میرا گزر ہو، میں کسی گلاس سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے ایسا ہو، تیری لاٹھی سے مجھے تسلی. تو میرے دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیارا لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت و برکت میرے ساتھ ساتھ رہیں گی
اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں. میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. یہ جرنی والی بات ہے, واکنگ والی بات ہے. اکیلے تو نہیں کر رہا داؤد بادشاہ, خدا اس کے ساتھ ہے. اس کا بھروسہ ہے کہ خدا 24/7 365 اس کے ساتھ ہے. جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو یہ اہمیت دیتے ہیں, ہم خدا کو جب انوائٹ کرتے ہیں کہ گاڈ واک ود می, آئی وانٹ ٹو واک ود یو, خدا تو آ میرے ساتھ چل, میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, تب بھی ہماری لائف میں ٹینشن آتی ہے, تب بھی ہماری لائف میں بہت سوچیں آتی ہیں, بہت پرابلمز آتے ہیں, بہت ایشوز آتے ہیں. پر ڈفرینس تب ہماری واک میں یہ ہوتا ہے جب ہم اپنی واک پہ جاتے ہیں, زندگی کی واک پہ. کوئی لائف میں ہم نے یہ چیز کرنی ہو, ہم نے کوئی پلاننگ کرنی ہوئے, ہم نے پیسے جوڑنے ہیں کسی چیز کے لیے, ہمیں یہ والی جاب چاہیے, ہم نے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. جب ہم خدا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو تب ہمارے پاس یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم چل کہاں رہے ہیں, کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, ہمارے آگے کیا ہے, ہمارے ساتھ کون ہے, کیونکہ ہمارا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے. جب میں اسٹڈی کر رہا تھا آج کے کلام پہ تو ایک کیریکٹر بار بار میرے مائنڈ میں ایک کیریکٹر آتا جا رہا تھا بائبل میں سے, ہنوک, اینوک. ہی واکڈ ود گاڈ. بائبل میں جہاں بھی ہنوک کا مینشن ہے بس یہی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. ہی واکڈ ود گاڈ. اور جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس بات کی کہ ہم کوئی غلط ڈیسیزن تو نہ لے لیں, ہم کسی ڈفرینٹ پاتھ پہ نہ چلے جائیں, کیونکہ ہم جاتے بھی ہیں ایز ہیومنز, ہم جو انسان ہیں اس دنیا میں, ہم کوئی پرفیکٹ شخص تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, غلطیاں روزانہ ہمارے سے ہوتی ہیں. وی always go down the wrong path. پر اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے, He will always bring us back to the right place. اور وہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں لیں. We need to meditate on God's word night and day, listen to Him and follow Him. اور جب ہم خدا کی سنتے ہیں, جب ہم خدا کو خود بلاتے ہیں, خدا ہمیں لیڈ کر, He does guide us and He is always there to lead us. جیسے خدا نے اپنے لوگوں کو مصر سے نکالا تھا, آج بھی خدا وہی ہے. It's the same God. God is the same yesterday, today, forever. خدا وہی ہے جو ہمارے ساتھ روزانہ چلتا ہے. بس ایک ہی کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. اگر ہمیں یہ والی زندگی چاہیے, ہمیں یہ خدا چاہیے اپنی زندگی میں, ہمیں خدا کی حضوری مانگنی ہے. We need to ask for God's presence in our own lives. ہنوک کی طرح جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, when we walk with God. یہ میں دوبارہ انگلش میں پڑھوں گا ہماری عبرانیوں کی تلاوت, Hebrews 11 verses 5 and 6. It was faith that kept Enoch from dying. Instead, he was taken up to God, and nobody could find him, because God had taken him up. The scriptures say that before Enoch was taken up, he had pleased God. No one can please God without faith, for whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek him. ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا, اینوک walked with God. اگر ہم اسی جملے کو اپنی زندگیوں میں لیں, ہم جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہماری حقیقت ہے. That's our present. ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, یہ ہمارا آج ہے. پر اگلے جملے میں, اگلے سینٹنس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اٹھا لیا گیا, and he was no more, for God took him. وہ ہماری فیوچر ہے, وہ ہمارا کل ہے. That's our eternal life. وہ ہماری ابدی زندگی ہے. ہنوک کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چل رہا تھا, وہ کیا کر رہا تھا, اتنا کوئی ذکر نہیں ہے ڈیٹیل میں, پر ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ چل رہا تھا. And we see the consequences, we see the result, اس کا blessing جو اسے اس کی لائف میں جو ملی.
اگر آپ غیر مسیحی ہو کے کوئی یہ آیت پڑھے, نان بلیور اگر یہ آیت پڑھے ہی واز نو مور, یہ ایک بڑی مسٹری ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. پر ہم اگر مسیحی ہوتے, خدا کا کلام جو ہم جانتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, اگر ہم اس آیت کو پڑھیں, ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں, ہنوک کی سٹوری کو ہم سمجھیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ واز گاڈز پلان, گاڈز ڈیوائن پلان فار ہم. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, ہم دنیا میں باقی لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں. وی بیکم ڈفرنٹ. ہم نے 2 آیاتیں پڑھی تھی عبرانیوں 11 باب سے, پر اگر ہم یہ پورا باب پڑھیں, اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم آج پورا یہ پڑھ سکیں. پر میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا, اگر آپ نے پڑھا بھی ہے پھر بھی آج جب آپ گھر جائیں تو یہ 2 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ لگتے ہیں, اگر کوئی سلو ریڈر ہے تو حد سے حد 6 منٹ لگ جائیں گے. گو ہوم اینڈ ریڈ ہیبریوز 11, عبرانیوں 11 باب پڑھنا, اور آپ کو اتنی ایک انسپریشن نظر آئے گی اپنی لائفز کے لیے کہ ڈفرینٹ کیریکٹرز مینشنڈ ہے اس بک میں, اس چیپٹر میں. اور یہ خالی بائبل کیریکٹرز نہیں ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں ہیروز آف فیتھ, جائنٹس آف فیتھ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بائبل مقدس میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں خداوند کے نام کے لیے. Some of the characters that I mentioned are Abel, Enoch, Hanuk, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Gideon, اور بھی بہت لوگ ہیں جن کا مینشن ہے. پر جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں مجھے بس یہی ایک چیز میرے مائنڈ میں ہمیشہ آتی ہے کہ یہ بھی جو لوگ ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں, جو بائبل کے کردار ہیں, یہ انسان تھے. 2000 سال ہو گئے ہیں, 5000, 10,000 سال, جتنے بھی سال ہو گئے ہیں, یہ بھی ہیومنس تھے. they were people جو اس دنیا میں رہتے تھے جیسے ہم آج ہیں 2024 میں. ہم جیسے کپڑے پہنتے ہیں, ہم جو کھانا کھاتے ہیں, جو ہم زبان بولتے ہیں, جیسے ہم اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, جیسے ہم چلتے ہیں, یہ لوگ بھی سیم چیزیں کرتے تھے. آج 2024 میں ہم بھی یہ ہیروز آف فیتھ, جائنٹس آف فیتھ ہو سکتے ہیں, بن سکتے ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ان لوگوں میں ڈفرینس بس ایک تھا کہ ان کا نام اس میں جب بائبل مقدس میں مینشنڈ ہے کہ انہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور اس پہ عمل کیا, جو خدا نے انہیں کہا تھا, جو خدا نے انہیں حکم کیا تھا. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں خالی یہ برکات نہیں ملتی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں رہنے کے لیے. گھر چاہیے ہوتا ہے, گاڑی, کھانا, کپڑے, خدا یہ چیزیں ہمیں دیتا ہے جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بٹ ناٹ اونلی دیٹ, گاڈ گیوز اس the desires of our hearts. Psalm 37 میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا ہماری دل کی مرادیں پوری کرتا ہے, جو ہم چیزیں مانگتے بھی نہیں ہیں. کبھی کبھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے, جب بلیسنگ ملتی ہے, ہمیں کوئی بلیسنگ آتی ہے زندگی میں, تو ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے, ہو کیا گیا ہے. پر وہ یہ ہے, that's God's divine plan for us. یہ خدا کا پلان ہے ہمارے لیے, the things that he gives for us. پر جو ہماری دل کی مرادیں ہیں, the desires of our hearts, وہ ہمیں تب بھی ملتی ہے جب ہماری نیت صاف ہوئے, when our intentions are pure. جب ہم ایک صاف پاکیزہ دل سے یہ چیزیں خدا سے مانگتے ہیں, تب خدا ہماری دل کی مرادیں پورے کرتے ہیں. اگلی ورس میں اس کے بعد ہم نے جب پڑھا تھا کہ دل کی مرادیں خدا ہماری پوری کرتا ہے, اس میں ایک آرڈر ہے. God orders us to commit our ways to the Lord, کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہم خدا پہ ایمان رکھیں اور ہم خدا میں اپنا بھروسہ ڈالیں, اس پہ ہم بھروسہ کریں, and then he will give us everything that we want. ہیبریوز 11 میں یہ جو میں نے کردار آپ کے سامنے رکھے تھے, انوک, ابراہم, جوسف, جیکب, موسیس, ان ساروں کا یہ ان کی ہم کہانیاں سیپریٹ بھی جا کے ہم پڑھیں, ہم فل ان ڈیپتھ میں ہم پڑھیں. there's one thing that is the same in all of them. ان ساروں میں ایک چیز سیم ہے کہ وہ ایک
पाकीज़ा दिल, अपने एक साफ दिल से खुदा से बात करते थे, खुदा का कलाम को सुनते थे and did what God wanted them to do. पर बहुत लोग हैं दुनिया में जो खुदा की सुनते हैं, जो खुदा को मानते हैं, खुदा के कलाम पे फोकस करते हैं, पर दुनिया में एक ऐसा टाइम भी आया था बिल्कुल दुनिया की इब्तिदा में जब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था जो खुदा की सुनता था, who was righteous. Word English में यूज हुआ है the word righteous. And Noah की story, as we read in our reading earlier today, खुदा ने दुनिया को बनाया, खुदा ने दुनिया को बनाया, ये हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में चैप्टर 1 बाइबल, ये हम देखें इतनी मोटी बुक है, so much stuff in there, पर ये इतने से पेजेस में हम देख लेते हैं कि जब खुदा ने हमें बनाया उसके साथ ही गुनाह में चले गए, साथ ही we turned to wickedness, and in all that खुदा को एक बंदा मिला who was righteous, और उसकी वजह से ना सिर्फ वो, उसका ख़ानदान, और आज हम भी उसकी वजह से जिंदा हैं, and we are saved. ये खुदा का डिवाइन प्लान था from the start of the world. और एक बहुत दुख की बात है कि उस टाइम पे खुदा को दुनिया में एक पाक बंदा मिला, खुदा की खलकत जो खुदा ने खुद बनाई थी अपनी इमेज में. God made us in his own image. हम उसके बगैर कुछ नहीं थे. खुदा ने जब हमें बनाया मट्टी लेके अपना दम फूंका, अपना खुदा ने अपना दम फूंका हमारे अंदर, and yet man still went astray. हम फिर भी गुनाह में गए. उस टाइम पे नोआ एक बंदा था who was walking with God, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि वो खुदा के साथ चलता था. अब मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि वो एक बंदा था जो खुदा के साथ चलता था. हम आज चर्च में आए हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम लोग मसीह में मानते हैं, अपना ईमान रखते हैं, हम अपने दोस्तों को जानते हैं जो मसीह में अपना ईमान रखते हैं. एवरी सिंगल पर्सन दैट वी नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव फेथ, पर हमारे कई ऐसे दोस्त भी हैं जिनका ईमान नहीं है, जिनको खुदा का पता भी नहीं है. पर what we need to stick true to is जो हमें अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हमने दूसरे लोगों का ईमान नहीं देखना. मैंने अपनी बहन का, अपने बाप का, अपने माँ का ईमान नहीं देखना, अपने दोस्तों का ईमान नहीं देखना, मैंने अपने ईमान पे रहना है. It's my faith that will save me. It's my faith जो मैं अपनी वॉक पे निकल रहा हूँ खुदावन के साथ. खुदा ने जब नूह को बताया था कि खुदा ने दुनिया तबाह करनी है, He's gonna send a flood, उसके बाद खुदा ने क्या कहा? God instructed Noah what to do. क्योंकि नूह खुदा की सुनता था, खुदा ने उसे बताया कि क्या करना है. और अगर हमें कोई चीज़ बताता है तो अक्सर हम यही है कि एक कान से सुन लेते हैं, दूसरे कान से निकल जाती है. But Noah understood it. नूह ने वही किया था जो खुदा ने उसे हुक्म दिया. He heard God's voice, he obeyed, और वो खुदा के साथ चलता रहा. He walked with God, और उसकी वजह से हम आज इधर हैं. उसके बाद खुदा ने उसके साथ एक प्रॉमिस बनाया था उसकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कि दुनिया में ऐसी फ्लड वाली डिस्ट्रक्शन कभी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि खुदा को दुनिया में एक राइचियस बंदा मिला था. और हमारी ज़िंदगी में आज हमें ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि हमारे इर्द गिर्द कितने राइचियस लोग हैं, कितने लोग हैं जो खुदा की आवाज़ सुनते हैं. हम अगर अपने आप पे फोकस करें, हम अपनी ज़िंदगी को अगर देखें तो वो भी बहुत बड़ी बात है. आज यूथ का संडे है, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. मैं भी बच्चा होते ही आप लोगों के सामने आज खुदा का पाक कलाम खोल रहा हूँ. एक और तलावत हमने सुनी थी सैमुअल की. सैमुअल वाज जस्ट अ यंग चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा था,
اور خدا نے اسے کال کیا. God called Samuel. خدا نے خود اسے پکارا. پر وہ بچہ تھا, اسے سمجھ نہیں تھی, اسے he couldn't define what that voice was. پر اس کا بھی یہ تھا کہ وہ he was someone who was committed to his teacher. اس کو اتنا پتا تھا کہ یہ میرا ٹیچر ہے, یہ انچارج ہے میرا, یہ بندہ وہ ہے جس کی میں نے سننی ہے. اور سب سے پہلے جیسے اسے ایک آواز آئی وہ اپنے ٹیچر کے پاس بھاگا, because he was obedient to his teacher. وہ اپنے ٹیچر کا تابعدار تھا. As children, اگر میں بچوں سے بات کروں, آج جب ہم بچے ہیں تو ہم جب اسکول جاتے ہیں تو ہم اپنے ٹیچرز کی سنتے ہیں. کئی بچے سنتے ہیں, کئی شاید نہ سنتے ہیں, کئی شاید کبھی کبھی سنتے ہیں. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں. اگر ماں باپ کچھ کہیں تو ہم وہ کرتے ہیں چیز کے وہی ہوتا ہے, کر دوں گا, بعد میں کرتا ہوں, 2 منٹ بعد کر دوں گا. Do we listen to them? جب کبھی ہم باہر جاتے ہیں, ڈرائیونگ انسٹرکٹر کی طرف جائیں, ہم جاب پہ جائیں, لوگ ہمیں کوئی چیز کہتے ہیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ Those people, ہمارے جو ٹیچر ہیں, انہیں وہ اتھارٹی دی گئی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. جو ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. اور اگر میں ماں باپ سے بات کروں تو ہم ادھر کتنے لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سن کے اپنے بچوں میں پاس ڈاؤن کرتے ہیں کہ خدا ہمارے بچوں کے لیے کیا کلام ہے تیرا, خدا ہم اپنے بچوں کو تیرے ساتھ کیسے برنگ اپ کریں. How do we raise our children according to your will? تو سیموئل کو یہی تھا, اسے پتا تھا کہ میں نے کس کی سننی ہے, who I need to listen to and who is my teacher. جیسے اسے آواز آئی وہ اپنے ٹیچر کے پاس بھاگا. And Samuel learned at a very young age. ایلی نے جب اسے بتایا کہ نیکسٹ ٹائم اگر آواز آئے تو یہ کہنا ہے, تو اس نے بس سمپل جواب دیا, خدا ہم تیرا بندہ سن رہا ہے. اور وہ اتنی ینگ ایج سے اس نے جو خدا کی آواز کو سنا اور اس نے اپنے دل میں اسے لیا, اپنے مائنڈ میں اس نے لیا, اس نے اپنی سول میں, اپنی باڈی میں خدا کی آواز کو لیا. اس کے بعد اسے بلیسنگز اتنی ملی کہ اتنا خدا نے اسے وزڈم دیا, اتنی انڈرسٹینڈنگ دی, اتنی رسپیکٹ دی, اتنی عزت دی خدا نے اسے پورے ملک میں. He became the first prophet and the last judge. اور اس نے آگے سے پہلے اسرائیل کے پہلے 2 بادشاہوں کو بھی اس نے انوائنٹ کیا تھا. خدا نے اسے اتنی برکت دی because he stuck with God from such a young age. آج اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی آواز آتی ہے, کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ خدا کی آواز ہے یا کوئی اور آواز ہے, پر اکثر ہمیں اپنے دل میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. It's our choice اگر ہم اگنور کرنا چاہیں یا ہم اسے فالو کرنا چاہیں. But we need to remember to trust in the Lord. ہم خدا پہ اپنا ایمان رکھیں and He will guide us, He will direct us. وہ ہمارے آگے آگے چلے گا. We need to be a people جو ہم we're not always trying to find our own way. ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا جو اپنا راستہ خود ڈھونڈتے ہیں. ہمیں وہ لوگ بننے کی ضرورت ہے جو خدا کو پوچھتے ہیں, خدا میرے ساتھ ساتھ چل, میرے آگے آگے چل, مجھے راستہ دکھا. God guide me, God lead me. جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, اگر گاڑی پہ جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اگر یہاں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈینمارک تک کبھی ڈرائیو کیا ہوا ہے یا سویڈن تک ڈرائیو کی ہوئے؟ کوئی بھی نہیں ہے ادھر. اگر یہاں سے میں ابھی کہوں کہ چلو ہم سارے ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں, 6 لوگ نکلتے ہیں یہاں سے, ہم جائیں گے ڈینمارک, جگہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے جانا کہاں ہے, تو ہم ایسے تو نہیں گاڑی میں بیٹھ کے نکل جائیں گے. ہم اپنا GPS لگائیں گے, ہم گوگل میپس لگائیں گے, ایپل میپس لگائیں گے اپنا, کیونکہ وی ایکسپیکٹ دیم, وی ہوپ دیٹ دے ول گائیڈ اس. ہم اپنا پورا ٹرسٹ ڈال دیتے ہیں اس نیویگیٹر پہ جو ہمیں بس ایک سڑک پہ لے کے جائے گا جو ہمارے لیے صحیح ہوئے گی. پر جو ہمارا زندگی کا سفر ہے وہ ہم ڈرتے ہیں کسی کے ہاتھ میں ڈالنے سے. خدا کے ہاتھ میں اپنا زندگی کا سفر ڈالنے میں ہم
ڈرتے ہیں. ایک بہت پسندیدہ آیت ہے میری, درخواست کروں گا اگر اردو میں کوئی پڑھ سکے. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب 10ویں آیت. Proverbs chapter 18 verse 10. خداوند کا نام محکم برج ہے, صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. انگلش میں لکھا ہے The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. Righteous کون ہے؟ Righteous وہ ہیں جو خدا کی آواز سنتے ہیں, جو خدا کی آواز نہ صرف سنتے ہیں پر اندر بھی لیتے ہیں, اپنے دل میں لیتے ہیں, اپنے دماغ میں لیتے ہیں اور اپنا ایمان خدا میں رکھتے ہیں. And when we do that, God is our protector. خدا ہماری حفاظت کرتا ہے, خدا ہماری مدد کرتا ہے, خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, خدا ہماری چیزوں, ہماری لائف میں the things that we need, God provides for them. He is always there for us. جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اپنے around, when we look at people around us, when we look at our friends, our families, our communities, اپنے چرچ کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اکثر ہم لوگوں کا کبھی کبھی مذاق بھی اڑاتے ہیں, یہ بندہ تھوڑا زیادہ ہی دعا کرتا ہے, تھوڑا زیادہ ہی خدا کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. ہم شغل بھی لگاتے ہیں لوگوں کا کبھی کبھی, بٹ اپنی زندگی میں جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. اگر یہ بندہ خدا کے ساتھ اتنا ٹائم گزار سکتا ہے, روزانہ دعا کرتا ہے, اگر روزانہ خدا کا کلام پڑھتا ہے, ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں کر سکتے. بھائی صاحب اکثر پلپٹ سے بھی یہ باتیں شیئر کرتے ہیں, جب ہم کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں, وہ اکیلے بھی جاتے ہیں, تو یہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مسیحی گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں بھی اکثر ساتھ ہوتا ہوں جن میں ہم کبھی کبھی اگر کہیں کہ چلو دعا کرتے ہیں یا تھوڑی دیر خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ہی بائبل ہے, یا کبھی کبھی بائبل ملتی بھی نہیں ہے انہیں, یا جب ایک بائبل ہوتی ہے اوپر کسی ایک شیلف پہ رکھی ہوتی ہے, اوپر ڈسٹ ہوتی ہے, اتنی گندی ہوتی ہے, وہ کیئر بھی نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے, کدھر پڑی ہے. بٹ دیٹس بیکاز وی ڈونٹ ٹیک دیٹ ٹائم آؤٹ. جب ہمارے گھر میں اگر پالی صاحب کے علاوہ اگر انسٹیڈ اگر یسوع آ جائے آج ہمارے گھر میں, یسوع گئے چلو تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں, دعا میں بیٹھتے ہیں, تب ہم سیم چیز کہیں گے, بھائی صاحب ایک کتاب پڑھی ہے, ایک بائبل پڑھی ہے تھے. یسوع کے سامنے تو نہیں ہم ایسے کریں گے, پر وہ یسوع یہ نہیں ہے جو ہمارے گھر میں آ کے چیکنگ دے گا. وہ یسوع یہ ہے جو ہمارے دل میں پہلے سے ہی بیٹھا ہے. He wants to live there and he is walking with us 24/7. اور یہ کوئی شومنٹ والی بات نہیں ہے کہ ہم زیادہ دعا کرتے ہیں, ہم اتنی دعا کرتے ہیں, ہم اتنے گیت گاتے ہیں, ہم کلام اتنا پڑھتے ہیں. خدا کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں کر رہے ہیں اور ہم کتنا کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے میں آج یہ بات کہوں گا کہ if we don't pray that much, if we don't pray at all, اگر ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے, if we don't read the Bible, then we should start doing it little by little. تھوڑا تھوڑا ہم سٹارٹ کریں, تھوڑا تھوڑا اگر پڑھیں. کہ اگر کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو اپنے ماں باپ سے آپ پوچھیں, ask your parents کہ آج کوئی اسٹوری پڑھیں یا میں کیا پڑھ سکتا ہوں, میں بائبل پڑھنا چاہتا ہوں, what can I read. اگر کوئی کنفیوژن ہے just ask them, یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ پڑھیں. try to make a habit out of it. habit ایک ایسا ورڈ ہے, habit کہتے ہیں عادت, کہ عادت ہو گئی ہے. اکثر لوگوں کی یہی ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے دعا کرنی ہے یا رات کو سونے سے پہلے دعا کرنی ہے. وہ عادت ہیبٹ تب بھی بنتی ہے جب ہم کہیں سے سٹارٹ لیں, when we start to make a routine out of it. اگر ہم روٹین بنائیں گے پھر وہ عادت بن جائے گی. اور یہ عادت وہ والی عادت نہیں ہے کہ بس یار روٹین والی, کہ روٹین یار کرنا بینڈ ہے, we need to do it. امی نے کیا ہے, ابو نے کیا ہے, پاپا نے کہا ہے, ماما نے کہا ہے, تو ہم نے ایسے کرنا ہے. If we do it, we will actually enjoy it. یہ جو میں نے آپ کو کیریکٹرز بتائے تھے سارے, موزز, جوشوا,
ڈیوڈ سیمیول, اگر ہم جیزس کی اسٹوری بھی پڑھیں, there's so many fun stories, اتنی اسٹوریز ہیں کہ آپ بائبل 100 دفعہ بھی پڑھو گے from start to end, you will find something new, something interesting. ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایکسائٹنگ اور اچھا اس میں ملے گا. اگر ہم تھوڑی سی اپنی ہیبٹ بنائیں لائف میں بائبل کو پڑھنے کی, دین آفٹر دیٹ ہم آٹومیٹکلی اپنی واک خدا کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, میں نے شروع میں بار بار میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا چاہیے. وی نیڈ ٹو واک ود گاڈ. وہ ایک بات ہوتی ہے کوشش کی, کہ ہم کوشش کر رہے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کی, یا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, ہم ابھی چلنا شروع ہوئے ہیں. جب ہماری عادت بن جاتی ہے, جب ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے, تو وہ پھر آٹومیٹک ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, اینڈ یور لائف از چینجڈ. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری زندگی اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ بلیسنگز ختم ہی نہیں ہوتی. بلیسنگز ختم کبھی بھی نہیں ہوتی, پر ہمیں سمجھ بلیسنگز کی تب آتی ہے جب ہم ایکچولی خدا سے بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بلیسنگز خدا کی طرف سے ہیں, نہ صرف ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کرسچینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. اگر ہم ریلیجن کی بات کریں, جو لوگ اپنا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں یسوع کو فالو کرتا ہوں, میں کلام پڑھتا ہوں, میں خدا کو فالو کرتا ہوں, ویدر دیر نامنل اور چرچ گوئنگ, کہ وہ خالی نام کے کرسچن ہیں یا اصل اپنے ایمان سے کرسچن ہیں. کرسچینٹی دنیا کا بگیسٹ ریلیجن ہے. اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں, دا بلیسنگز دیٹ وی ہیو, جو بلیسنگز ہمارے پاس ہیں, ہم سارے لوگ جو ادھر آج بیٹھے ہیں اس کمرے میں, ہمارے پاس کپڑے ہیں, ہمارے پاس کھانا ہے, ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, جابس ہیں, ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں جو ہم بس سوچتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہیں. جو دیٹس اوکے, ہم کرتے ہیں, ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں, جابس پہ جاتے ہیں. کئی لوگ 30 آورس 40 آورس 60 آورس ویک بھی کرتے ہیں, روزانہ کام کرتے ہیں, اینڈ وی ہیو دوز تھنگس بیکاز وی کین بائی دیم. پر وہ جاب کس نے دی ہے ہمیں؟ اس ملک میں ہمیں کون لے کے آیا ہے؟ ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ادھر, I've shared this before as well, دنیا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں, کروڑوں میں لوگ ہیں جو ہم جو ابھی بریتھ کر رہے ہیں, وہ we're just breathing, I'm alive in front of you right now. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں just to be able to breathe. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بلیسنگ ہے, خدا نے ہمیں جو یہ مفت کی بریتھ دی ہے, that God's kept us alive. آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے شوق ہے بریسلیٹس جوڑی وغیرہ پہننے کا. یہ آج کل میں ایک پہن رہا ہوں, یہ بعد میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں دکھاتا ہوں. پاری صاحب نے پہلے مینشن کیا تھا یہاں سے, اس ٹائم پہ میرے پاس تھا نہیں, پر اس پہ لکھا ہے 1 in 7. یہ بنا ہے کراؤن آف تھورنس, اس پہ بس لکھا ہے 1 in 7, کہ دنیا میں 1 in 7 پیپل ہیں پوری دنیا میں. ہر 7ویں بندے میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو پرسیکیوٹ ہوتا ہے, who is persecuted because of their faith. جو اپنا ایمان کھل کے بتا نہیں سکتے, کچھ شیئر نہیں کر سکتے, اپنا دعا نہیں کر سکتے, یا کرنی ہے تو انہیں چھپ کے دعا کرنی ہے, چھپ کے گیت گانے ہیں, چھپ کے کلام پڑھنا ہے خدا کا. ہم کتنے بلیسڈ ہیں, we're so blessed کہ ہم یہ فریلی کر سکتے ہیں. ابھی یہ مائک کا والیوم اتنا ہے, اگر میں جا کے فل کر دوں, میں 5 اور مائک بھی لگا دوں, اس ملک میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. جتنا اونچی ہم نے جو بولنا ہے ہم کر سکتے ہیں, گیت گا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں, but we still don't do that. یہ 1 in 7 جو لوگ ہیں, اکثر ان کا کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے, انہیں ڈر ہے کہ کچھ ہو جائے گا. پر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سٹوریز پڑھیں پرسیکیوٹڈ کرسچنس کی. ہم ساروں کو پتہ ہے, خود پاکستان سے آئے ہیں, ہم اس ملک میں زیادہ ڈرتے ہیں. دوز پیپل are not afraid. وہ پھر بھی انہیں اپنی زندگی کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, اور پھر بھی they pray, خدا کا کلام پڑھتے ہیں, خدا سے بات کرتے ہیں. they walk with God each and every single day. اگر ابھی ہم اپنے پرسنل فیتھ کا سوچیں, اس بات کے ساتھ میں بس ختم کروں گا ادھر ہی آج کا کلام. اگر ہم اپنے پرسنل فیتھ کو اگر ہم لیں, تو ہمارے مائنڈ میں جب ہم
سوچیں سارے امیجن کریں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ واک کر رہے ہیں, we're walking with God. اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے کہ ہم فزیکلی کسی کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ہے, یا اپنے فیتھ میں آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ہمارے مائنڈ میں خدا کی امیج کیا ہے؟ اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں, ہم سوچیں کہ خدا کیا ہے ہمارے لیے, ہماری پرسنل زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے. تو اس میں کافی جملے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارا دوست ہے, خدا ہمارا باپ ہے, ہمارا رکھوالا, our king, ہمارا بادشاہ, our savior, نجات دہندہ, everything. پر ہم یہ جتنے بھی جملے ہیں ہم یہ بولتے ہیں خدا کے بارے میں, that's how we describe God to other people. جب ہم باہر جاتے ہیں, دنیا میں نکلتے ہیں, تو ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ خدا یہ ہے, مسیح یہ ہے, پاک روح یہ ہے, ہم ایسے انہیں ڈسکرائب کرتے ہیں. پر ہم کبھی اپنی زندگی کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ خدا ہمارے لیے کیا ہے. نہ صرف وہ چیزیں جو ہم نے سنی ہیں اور لوگوں سے یا ہمیں بتائی گئی ہیں, ہم یہ سوچیں کہ خدا ہماری پرسنل زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے.